بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری جنگ عظیم جب ختم ہوئی تو الائٹ فورسز جن کو فتح ملی تھی ان کے بعض بڑے تھنک ٹینکس یا عہدیداران نے ایک خیال ظاہر کیا کہ کیوں نہ جرمنی کو ایک زرعی ملک کے طور پر ترقی دی جائے۔ اس پہ کافی غور و خوض کیا گیا اور کسی وجہ سے اس منصوبہ پر عمل نہ ہو سکا، اور اس کے بعد پھر جرمنی کو بطور ایک صنعتی ملک کے ترقی کرنے کی اجازت دی گئی، اور جرمن عوام جو ہیں وہ اس کام میں لگ گئے۔ اور چونکہ یہ ایک محنتی قوم ہے اور ہر کام ایک طریقے سے کرتی ہے، تو جب سارے عوام نے یہ اپنے سامنے ایک نصب العین بنا لیا کہ جرمنی کو ایک صنعتی ملک بنانا ہے، تو وہ اس میں پھر آہستہ آہستہ کامیاب ہوتے گئے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میڈ ان جرمنی کی جو تکنیک تھی یا جو ایک سٹیمپ تھی، کسی بھی جو ٹیکنیکل چیز پہ یا دھات کی چیز پہ یا کسی اور چیز پہ بھی میڈ ان جرمنی لکھا ہوتا تو وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ انتہائی قابل اعتماد جو بھی وہ چیز ہے، اکوپمنٹ ہے، اور اس نے پھر ایک بڑا نام دنیا میں کمایا۔ اور آج بھی میڈ ان جرمنی جس چیز پہ لکھا اس کو جو ہے لوگ آنکھیں بند کر کے لے لیتے ہیں، کیونکہ اس کی کوالٹی جو ہے ان کو علم ہوتا ہے کہ اس کا کوالٹی کنٹرول بہت اعلیٰ قسم کا ہے اور یہ چیز بڑی عمدہ سروس دے گی۔ چنانچہ اس صنعتی ترقی کے پیش نظر پھر جرمن عوام چونکہ محنتی قوم تھی، وہ آہستہ آہستہ بہت ہی آسودہ حال ہوتے گئے، یعنی خوشحالی کی زندگی کی طرف ان کا سفر جاری رہا۔ پھر انہوں نے اپنی ان بہترین مصنوعات کی بنا پر دنیا بھر میں جو ہے بہت پیسہ کمایا، اور تمام ممالک کو اپنی جو ہے وہ مصنوعات برآمد کرتے گئے، اور پھر اس وجہ سے یہاں پہ تقریباً سارے جو جرمن عوام ہیں وہ ایک انتہائی آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی یہ جرمنی جو ہے یہ سوشل ویلفیئر کا بہت خیال رکھتا ہے، چنانچہ ایسے منصوبے بنائے گئے کہ دنیا بھر میں جو جرمنی ہے وہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اب ناظرین، قدرت کا ایک نظام ہے اور اس میں ایک عمل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مکافات عمل، اور یہ ایک ایسا نظام ہے کہ اس کے تحت بعض دفعہ جو خوشحال یا طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کو کمزور کر دیا جاتا ہے، اور خوشحال ممالک کو غریب کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر جو غریب یا کمزور لوگ ہوتے ہیں انہیں طاقت دے دی جاتی ہے، اور غریب ممالک کو خوشحال کر دیا جاتا ہے۔ مغربی دنیا جس میں جرمنی بھی شامل ہے، انہوں نے بہت لمبے عرصے تک ترقی پذیر اور ترقی جو حاصل کرنا چاہتے تھے ممالک یا جو غریب ممالک تھے ان کا بہت زیادہ استحصال کیا ہے، اور بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں، اور اپنے عوام کی خوشحالی کے لیے وہ غریب اور ترقی پذیر ممالک کا خون چوستے رہے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ مثال بہت فٹ بیٹھتی ہے کہ مثلاً جو فوجی ساز و سامان ہے، چونکہ جرمنی کا ساز و سامان جو ہے فوجی بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا ہے، تو یہ ترقی پذیر یا غریب ممالک کو قرضوں کی شکل میں رقوم دیتے رہے، اور ان پہ یہ شرائط لگاتے رہے کہ آپ جو یہ فوجی ساز و سامان ہے یہ سارا ہم سے خریدیں گے، یعنی ایک طرف پیسہ دے کے دوسری طرف اپنا سامان بھی بیچتے رہے اور وہ پیسے واپس بھی لیتے رہے۔ اور پاکستان میں بھی یہ بڑے عرصے تک ایسا ہی چل رہا ہے، ابھی بھی چلتا ہے اور بڑے عرصے تک یہ چلتا رہا ہے۔ لیکن اب لگتا ہے کہ قدرت کو غریب اور کم طاقتور جو ہیں لوگ ان پہ کچھ ترس آنا شروع ہو گیا ہے، اور مکافات عمل کا جو سلسلہ ہے وہ بھی لگتا ہے کہ اب شروع ہو گیا ہے، اور دنیا کا جو ہے نا وہ نقشہ کچھ تبدیل ہوتا لگتا ہے۔ اپنی ایک پریس کانفرنس میں جرمنی کے سیونگز بینک کی جو ایک ایسوسی ایشن ہے اس کے صدر ہیں مسٹر ہیلمٹ، انہوں نے اپنی ایک حالیہ پریس کانفرنس میں انکشاف کیا ہے کہ گیس، بجلی اور پیٹرول کی بے تحاشا بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر
ایسے جرمن جن کی ماہانہ آمد 3,600 یورو سے کم ہے، ماہانہ آمد 3,600 یورو سے کم ہے، اور ان کے مطابق اس میں غالباً جرمنی کے 60% گھرانے شامل ہیں۔ ان کے مطابق اب یہ جو تنخواہیں ہیں ان کی 3,600 یورو سے کم ایک ماہ کی، یہ ضروری بل ادا کرنے کے بعد ختم ہو جایا کریں گی، اور جو اب جرمنوں کو ایک خوشحال اور آسودہ زندگی گزارنے کی عادت پڑ چکی ہے، اب ان کے پاس کوئی ایسی رقم نہیں بچے گی جیسے وہ ہر سال چھٹیاں گزارنے جایا کرتے تھے، یا اچھی گاڑیاں رکھتے تھے، یا دوسری کمفرٹس جو زندگی تھیں کہ ان کو حاصل تھی زندگی کی۔ اب غالباً ان کو اپنے ان عادات کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس رقوم نہیں ہوں گی۔ اور اب یہ جو توانائی کا بحران ہے روس کی وجہ سے جو پیدا ہو گیا ہے، اس نے اس پورے ملک میں ایک قسم کی سراسیمگی سی پھیلا دی، اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس کا کیا ہوگا۔ کہ بہت زیادہ اس وقت اثر پڑ رہا ہے، اس میں کیمیکل انڈسٹری ہے، مکینیکل انڈسٹری ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، اور اسی طرح آٹوموٹیو، کیونکہ جرمنی کی کاریں بھی دنیا بھر میں جاتی ہیں، ان پر بہت برا وقت آ رہا ہے۔ اور اب اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تو یہ ہو چکا ہے کہ اگر آپ ایک نئی کار لینا چاہتے ہیں تو آپ کو 1 سال سے بھی زیادہ انتظار کرنا پڑے گا، اور اکثر یہ ایکسکیوز یا بہانہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں جو پارٹس ہیں وہ اچھی طرح نہیں مل رہے اور یا بن ہی نہیں رہے۔ تو اس وجہ سے پھر اب یہ پروڈکشن جو ہے یہ بھی بہت کم ہو جائے گی۔ اب جو لوگ ان صنعتوں سے وابستہ تھے اور وہ کمائی کرتے تھے، ان کو یہ فکر پڑ گئی ہے کہ ان کو جن عادات کی یا جو ان کی پچھلے کئی دہائیوں سے جو عادتیں پڑی ہوئی تھیں ایک آسودہ زندگی یا خوشحال زندگی گزارنے کی، اب وہ اپنی ان عادتوں کو یا ان ریکوائرمنٹس کو کیسے پورا کریں گے۔ گو اس وقت حکومت کی طرف سے یہ جو زبوں حال صنعتیں ہیں ان کو 60 بلین یورو بطور قرض دینے کا وعدہ تو کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود کل بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ بعض انڈسٹریز جو ہیں وہ اپنے آپ کو دیوالیہ قرار دینے پر مجبور ہو گئی ہیں اور سوچ رہی ہیں، اور اسی طرح جو لوگ اب صنعتوں سے وابستہ نہیں ہیں وہ بھی ہر طرف پریشان پھر رہے ہیں کہ اپنی روزمرہ زندگی اور جو کئی دہائیوں سے وہ زندگی گزار رہے تھے اس کو وہ کس طریقے سے چلا سکیں گے اور ان کا آئندہ گزارا کیسے ہوگا۔ تو یہ جو جرمن عوام کی اب چیخیں ہیں بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے واضح طور پر سنائی دے رہی ہیں۔